إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال تبارك وتعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام احباب محبت اور عقیدت دنال آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دوتے نماز والا درود شریف تلاوت فرما گنو اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بعد الحمد والصلاة اجدی اے پروقار تقریب اور نشست مسلم معاشرے دے اندر مروجہ رسوم اور رواج کو ہٹ کے ادا کی تی ویلی پئی ہے جبکہ ایسا مسلمانے کو رب تعالیٰ نے زندگی دے ہر آن ہر گھڑی ہر قدم دے متعلق رہبری اور رہنمائی دین اسلام نے سہکو عنایت کی ہے اور اندھا سبق اور سمرہ جڑا ہے وہ اینی کے خالی قرآن کریم دے اندر موجود احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر محفوظ ہے
بلکہ خود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دے عملی نمونے ان دے اندر سامنے نظر آندے بالکل عملی طور دوتے تعلیمات قرآن اور سنت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اختیار کی گئی کہ ایسا مسلمان اپنی خوشی اور غمی اپنا دکھ اور سکھ اپنی زندگی دا کوئی بھی لمحہ اور دقیقہ ہے کوئی ساعت ہے کو کیویں بسر کروں انہیں متعلق عملی نمونے اور تعلیمات قرآن و سنت موجود ہیں لیکن سوء اتفاق ہے زرادشت ایران سے نالے اودے اثرات سے ہوتے ہیں اور بر صغیر پاک و ہند جڑے ہندو مت اور دیگر مذاہب ہیں انہوں نے رسوم و رواج منگنیاں اور دیگر جتنے بھی قبیل رسوم و رواج ہیں میلے ٹھیلے گانے بجانے وہ ساری عادات غیر مسلمہ دیے ہیں لیکن مسلمانہ نے انہیں کو مستعار گئی دی لیکن رب تعالیٰ دا اے فضل کرم اور احسان بھائی حاجی یاسین صاحب دے ہوتے تھے کہ انہوں نے دنیاوی رسوم اور رواج کو ہٹ کے اسلام اور مسلمانے دا جڑا حقیقی پیغام اور آفاقی دعوت ہے انہیں نال اپنے صاحبزادے بھائی محمد زاہد کی زندگی جڑی کے مبارک زندگی ہے کہ انسان دا اسلام اور دین نامکمل رہ بجے اگر وہ شادی نہیں کرے دا لیکن اگر شادی دے جڑے بلے وہ نکاح دے اندر برشتے دے بندن دے اندر بند میں دے اگر وہ دا آغاز نیک طریقے نال تھی سی بغیر کسی گانے بجانے لعب و لعب پٹاخے شغل میلہ اگر یہ تقریب آج ہوئے ہاں کوئی گلوکار موجود ہوئے ہاں کوئی فنکار موجود ہوئے ہاں تو ہزار دی تعداد کے اندر افراد اتھا موجود ہوئے ہاں لیکن سڑی بے رخی ہے دین کو لو دوری دا نتیجہ ہے کہ ایسا قرآن اور اہل قرآن دی گفتگو سنن کو جڑے پسند نہیں سے کریں دے جبکہ انسان دی زندگی دے اندر برکت جڑا بابرکت کم شروع تھی بنا لائے شادی اور نکاح دا ایدہ اگر آغاز خیر دنال بھلائی دنال رب تعالیٰ دے کلام دنال کتاب ایسی تے انہیں اندر سمرات خیر اور برکت دے پھٹے بوسے اتحاد اور اتفاق ظاہر تھی سی الفت اور محبت پیدا تھی سی والدین دا سب سسر دا بھیڑ میراوے دا اور ننیا اپنا سسرالی دا ایک دوجہ خاندان دا احترام انہیں دے اندر پیدا تھی سی اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نیک صالح اولاد عنایت فرمے سی اور او مطیع اور فرما بردار اولاد ہوتی میں تو سا حضرات دے سامنے قرآن کریم دی دو آیات کریمہ تلاوت کی تھی ایک آیت کریمہ جڑے خطبہ جڑی کی میں سورہ حجرات جو تلاوت کی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ ایسا انسانے کو مرد اور عورت کو لو تخلیق کی دے سے شادی تھی دیئے خلقت لا تخلیق دا آغاز سی میں دے ایک خلقت دا جڑا مرد اور عورت دے ملاب شادی تو بعد جڑا شرعی اور اسلامی طریقہ ہے انہیں متعلق سب تو پہلی چیز ہے کہ شادی دے حقوق اور لوازمات اور فرائض دا جانبین کو علم ہونا چاہیے جیوے کہ دنیا دے اندر اسا پیسہ کاروبار تجارت انجینئرنگ ڈاکٹری کوئی دنیا دا کام کرنے سے انہیں بارے وچ انہیں متعلق اسا معلومات حاصل کرنے سے علم حاصل کرنے سے بھامیں کسبی ہوئے بھامیں عملی ہوئے سکول اور مدرسے میں بن کے یا معاشرے دے افراد نال بے مل ملا کے اسا ان کی تعلیم حاصل کرنے سے تاکہ اسا ٹھوکر نہ کھاؤں بیائین ہی شادی دے متعلق شادی کرو پہلے مرد اور عورت کو دین دے احکامات کو جاننا چاہیے کہ شادی کو بعد میاں بیوی دے ایک دوسرے کیڑے حقوق اور فرائض لازم کی نہیں انہیں
تعلیمات کو انسان حاصل کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا تو حکم دیتے، قرآن نے بھی حکم دیتے، بل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی سکھائیں، مباشرت کی دعائیں بھی سکھائیں۔ ایسا مسلمان خوش قسمتی سے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی دا ہر آن ہر گھڑی ہر ساعت کو باعث برکت بنا دیتے، باعث اجر بنا دیتے۔ باقی یہودیت اور نصرانیت اور دیگر مذاہب نے ہاں اگر انسان انہیں دی عبادت ہے حدود اور قیود محدود ہیں، لیکن اسلام اسا جیڑا قدم چاہنے سے خوشی اور غمی دا ہوئے، دکھ سکھ دا ہوئے، اٹھن باون دا ہوئے، فجر نماز ویلے اٹھن کو لوگ گھن کے رات سمن تک بیت الخلاء بنر دا عمل ہوئے، مسواک کرن دا عمل ہوئے، کھاون پیون دا عمل ہوئے، سڑا عبادت بن سکتے جبکہ اسا قرآن اور سنت دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق گزاریں۔ اور ہونے وچوں ایک شادی بھی ہے کمر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مرد اور عورت دے وچوں انسانے کو تخلیق کیتا، سلسلے دا آغاز کیتا اور انہیں کو قبیلے، گروہیں، طائفے دے اندر تقسیم کر دیتے، لیکن فضیلت، عزت، عظمت، مقام اور مرتبہ بلندی وہ انسان کو حاصل تھی سی جیڑا سب تو زیادہ میرے کو ڈرن والا ہو سی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اسلام نے اندر چکا گورا بلوچ سندھی پٹھان سرائکی کوئی تقسیم اور تفریق ہے نہیں۔ عزت کا معیار صرف تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اور مرد اور عورت میاں اور بیوی دے ہوتے بھی لازم ہے زال پید ہوتے بھی کہ وہ اپنی زندگی دے ہر امر کو گزرنے ہوئے اللہ اور اللہ دے رسول دے حکم کو دیکھ کے گزارے، ڈریں اللہ کو لو، کہیں ایک پہ دے حکم عدولی نہ کریں، حقوق کو پامال نہ کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے توڑے بھی جو چنگا ہو انسان ہے جیڑا کہ اپنے اہل و عیال نہ اچھا ہوئے اور میں اپنے گھر والے دے نال اچھا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھے اور 13 آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا بیگمات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نمونے سارے باتیں چھوٹے ہوئے، صرف عمل ہے ضرورت ہی چیز ہے کہ ایسا انہی تعلیم کو حاصل کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دا گوشہ کی نہ بدل کیتے۔ کنواری نال شادی کی ہے انہیں حقوق کی پورے کیتے ہیں، مطلقہ اور بیوہ نال شادی کی ہے انہیں حقوق کی میں ادا کیتے ہیں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر کفالت حضرت ام سلمہ دی اولاد آئیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سرے دوتے کی میں دست شفقت رکھے، اور اگر کئی خاتون کو اولاد نہیں ملتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال انہیں نال کی میں رویہ اختیار کیتے۔ اولاد کا ملنا اور رزق کا ملنا یہ رب تعالیٰ دے حق دے چھے، انسان دے بس چھے نہیں کہ ایسا ایک میں دی ہے جو ہی کرن شروع کر دیوں۔ اور عزت اور عظمت کا معیار قرآن نے بیان کر دیتے، اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورتیں دوتے ایک درجہ فضیلت عطا فرمائیے۔ اور سورہ الطلاق دے اندر دی جڑی میں آیت کریمہ تلاوت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمائے لِيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعْتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ سارے آپ ہم گتم گتا تھی کہ کہیں ملے پیسہ کہنی اگر مرد کو ان دی مزدوری نہیں لگی انہیں کو پیسہ گھٹے عورت دی خواہشات زیادہ ہیں تو پیچھے کوسنا شروع کر دیں کسے کو میک اپ دا سامان ملے کسے کو شادی بیاہ دا سامان ملے فلانا چیزاں ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت دے ہوتے نان نفقہ اتنا خرچ کرنا لازم اور ضروری ہے جتنا تو اللہ تعالیٰ نے استطاعت بھی کی ہے، البتہ کنجوسی نہیں کرنی۔ اولاد اور بیوی دے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، مدرسے اور یتیم فقراء مساکین مظلومے دے اوپر خرچ کرنا جی میں صدقہ ہے، ایمیں خود اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال دے اوپر خرچ کرنا بھی افضل صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے، انہا بھی ثواب انسان کو مل دے۔ لیکن انہیں اندر بیوی کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جائز حدود کے اندر خرچ کیتا بنے، اسراف اور تبذیر نہ ہوئے، کنجوسی بھی اسلام میں ممنوع ہے، بخل بھی اسلام میں ممنوع ہے، اور حد کو لو زیادہ ناجائز امر کے اندر تھوڑا جا خرچ کرنا بھی غلط ہے، اور جائز کم کے اندر زیادہ خرچ کرنا بھی اسلام نے ممنوع کرا دیتے ہیں۔ اور مرد کی جتنی بساط ہے، جتنی بھی روزی روٹی انہی مزدوری مل دی ہے، انہیں مطابق عورت اپنی ایڈجسٹمنٹ کر کے اپنی زندگی کو بسر کرے۔
اور صبر اور شکر دے نال گزارے سی اللہ تعالیٰ فرمائے اگر دنیا دے اندر دکھ تکلیفاں رہ گئے آخرت دے اندر میں تمہارے واسطے احسان اور آسانی والا معاملہ فرما دے سا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی حدیث طیبہ پڑھی ہے کہ النکاح من سنتی فمن ذبح عن سنتی فلیس منی، نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے اور سنت دے عمل کو سنت دے طریقے دے مطابق اختیار کرنا سیڑے ہوتے لازم ضروری ہے. بھائی یاسین صاحب اور انہوں نے بیٹے انہیں کو صد مبارکباد پیش کرنا کہ انہوں نے دین دے خیر اور بھلائی دے این کم دا جڑا آغاز اور بنیاد ہے وہ قرآن دے ذریعے نال قرآن دی تعلیم سمجھن اور سمجھامر دی محفل سجا کے آغاز کیتے. اللہ تعالیٰ دعائیں میاں بیوی دے درمیان الفت محبت پیدا فرماوے، انہیں کو نیک سالے نرینہ اولاد عطا فرماوے اور جانبین دعائیں خاندان دے درمیان الفت اور محبت دا تادم زیست تعلق کو استوار رکھن دی توفیق عطا فرماوے. وما علینا الا البلاغ المبین.